جیسے ہی محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا تھا تو آئمہ کے چہروں پر کبھی کسی نے مسکراہٹ کو اس کے بعد نہیں دیکھا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کے لیے روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتا تھا اپنے سر سے عمامے کو اتار دیا کرتے تھے، پا برہنہ ہو جاتے تھے، اور اس کیفیت میں جب وہ اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے تھے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم معصوم کی اس حالت سے اندازہ لگاتے تھے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سید الشہداء کی مصیبت نے ہماری زندگیوں سے خوشیوں کو چھین لیا ہے۔ مجلس عزا کا تصور بھی ہمیں اہل بیت کے درس سے ملا اور اس کے برپا کرنے کا طریقہ بھی ہم نے وہیں سے سیکھا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے دیوبند سے فرمایا کہ میرے جد حسین ابن علی کے لیے ان کے مصیبت پہ مرثیہ کہو۔ جب دیوبند نے وہ مرثیہ کہا جو بہت مشہور و معروف ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو سند میرے 8ویں امام نے ذاکرین کو دی ہے نا، نوحہ خوانوں کو دی ہے، مرثیہ خوانوں کو دی ہے، علماء کو، عالمات کو دی ہے، وہ قیامت تک کے لیے باعث فخر ہے ہمارے لیے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دیوبند تم ہمارے مداح ہو، تم ہمارے ناصر ہو، تم ہمارے مددگار ہو، تم ہمارے مددگار ہو۔ گویا اگر ہم کربلا معلیٰ میں موجود نہ تھے سن 61 ہجری میں تو اس پر ہم گریہ کرتے ہیں، ہم آنسو بہاتے ہیں، مگر ہمارا سلام ہو، درود و سلام و محمد و آل محمد پر، کہ جنہوں نے ہماری اس قلیل سی کوشش اور کاوش کو اپنی نصرت کے برابر قرار دے دیا۔ کتنا بڑا مقام ہے یہ۔ نوحہ خوان و مرثیہ خوان حضرات کو، عالمات کو، ذاکرین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مقام کوئی کم نہیں ہے۔ ہم اس دور میں اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، ہم اگر جس بھی انداز سے ہم ذکر ابا عبداللہ کر رہے ہیں تو گویا ہم نصرت امام وقت کر رہے ہیں، ہم نصرت سید الشہداء کر رہے ہیں۔